السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ میں مثال کے قوانین پڑھیں گے۔ بالکل آسان ہے، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ فوراً آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یوعیدو، یہ لکھا ہوا ہے یوزینو، اور یہ لکھا ہوا ہے یوریمو۔ یہ علامت مضارع لکھی ہوئی یا، علامت مضارع تو چار ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ یا آئی ہوئی ہے، چاروں میں سے کوئی آ جائے، ضروری نہیں کہ یا ہو، علامت مضارع ہو اور اس پر ہو فتح۔ آپ کو پتہ نا فتح زبر کو کہتے ہیں۔ علامت مضارع پر فتح ہو اور اس کے بعد ہو واو، اور واو کے بعد جو حرف ہو اس پر کسرہ ہو۔ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ گئی ہے۔ یوعیدو میں دیکھ رہے ہو واو آئی ہے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان۔ یوزینو میں بھی واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آئی ہے۔ یوریمو میں بھی واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ گئی ہے۔ اگر واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آ جائے، اس کو بغیر کسی شرط کے گرانا واجب ہے۔ اس واو کو ہم نے گرا دیا تو یوعیدو سے کیا بن گیا؟ یعیدو۔ یوزینو سے کیا بن گیا؟ اور یوریمو سے کیا بن گیا؟ یاریمو۔ یوعدو میں بھی یہ قاعدہ نہیں چلے گا، یوزنو میں بھی یہ قاعدہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ علامت مضارع پر ضمہ ہے۔ یولا میں بھی یہ قاعدہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ علامت مضارع پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ قاعدہ تب چلے گا جب علامت مضارع پر فتح ہو، جب علامت مضارع پر یوہبو، واو علامت مضارع مفتوحہ، واو سے پہلے یا علامت مضارع ہے اور اس پر فتح ہے، اور اس کے بعد بھی فتح آ رہا ہے۔ اگر واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان آ جائے، اور اس کے عین یا لام کلمہ میں حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہو، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یوہبو واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان آ گئی ہے، اور عین کلمہ میں آ رہا ہے حرف ہلکی ہا۔ یوداؤ میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان آ گئی ہے، اور لام کلمہ میں آ رہا ہے حرف ہلکی عین۔ اگر واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان آ جائے، عین یا لام کلمہ میں حروف ہلکی میں سے کوئی حرف ہو، تو اس واو کو بھی گرا دیتے ہیں، اس واو کو بھی گرا دیتے ہیں۔ جیسے یوہبو سے یہابو، یوہبو سے، اور یوداؤ سے اب یوجلو۔ واو علامت مضارع مفتوحہ اور فتح کے درمیان تو آئی ہے، لیکن گرائیں گے نہیں، اس لیے کہ عین اور لام کلمہ میں حرف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ عین اور لام کلمہ میں حرف ہلکی میں سے کوئی حرف، عین اور لام کلمہ میں حرف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آیا ہے۔ مصدر و فعل ان کے وزن پر ہو۔ مصدر کس وزن پر ہو؟ ویدن دیکھ رہے ہو فعل ان کے وزن پر ہے، وزن دیکھ رہے ہو فعل ان کے وزن پر ہے، وسن دیکھ رہے ہو فعل ان کے وزن پر ہے۔ مصدر فعل ان کے وزن پر ہو، ویدن بھی مصدر ہے، وزن بھی مصدر ہے، وسن بھی مصدر ہے، اور فعل ان کے وزن پر ہے۔ کس وزن پر ہے؟ اور فا کلمہ میں واو آ گئی ہے، فا کلمہ میں۔ اب قاعدہ یہ ہے مصدر فعل ان کے وزن پر ہو، دیکھ لو مصدر فعل ان کے وزن پر ہے، یہ تینوں مصدر ہیں اور تینوں فعل ان کے وزن پر ہے، اور فا کلمہ میں واو آ جائے، دیکھ لو تینوں کے فا کلمہ میں واو ہے، تو اس واو کو گرا دیں گے۔ اس واو کو کیا کریں گے؟ اس واو کو گرا دیں گے، اور جو واو گرائیں گے اس کے بدلے آخر میں تا لے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس واو کے بدلے میں آخر میں تا لے آئیں گے، اس واو کے بدلے میں آخر میں تا لے آئیں گے۔ واو گرائی، آخر میں لائے تا، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی تا لے آئے، اس میں بھی تا لے آئے، اور اس میں بھی کیا لے آئے؟ تا لے آئے۔ اب اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جو تا کا ماں قبل ہے نا، اس پر دے دیں گے فتح۔ پہلے چونکہ یہ جو دال تھا یہ لام کلمہ تھا، یہ نون تھا یہ لام کلمہ تھا، یہ عین تھا یہ لام کلمہ تھا، اور اس پر اعراب جاری ہو رہا تھا، اس پر تنوین آ رہی تھی۔ اب چونکہ آخری کلمہ جو ہے وہ بن گیا تا، تو جو تا سے پہلے والا حرف ہے اس پر تنوین ختم کر دیں گے، اس پر آ جائے گا فتح، اس پر کیا آ جائے گا؟ اور جو اعراب ہے یعنی یہ جو تنوین آ رہی ہے اس کو ہم آخر میں لے آئیں گے۔ تنوین کو کہاں پر لے آئیں گے؟ تنوین کو آخر میں لے آئیں گے۔ تنوین کو کہاں پر لے آئیں گے؟ آخر میں لے آئیں گے۔ یہ جو عین ہے، یہ جو زا ہے، یہ جو سین ہے، یہ ہوگی ساکن، ٹھیک ہے جی۔ تو قاعدہ ساکن اذا حرک بالکسر، جب بھی ساکن کو حرکت دیتے ہیں تو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، جب بھی ساکن کو حرکت دیتے ہیں تو کون
کون سی حرکت دیتے ہیں؟ اب اس قانون کے تحت عین ساکن ہے، اس کو کسرہ کی حرکت دی، اور یہ زا ساکن ہے، اس کو کسرہ کی حرکت دی، سین ساکن ہے، اس کو کسرہ کی حرکت دی. یہ کیا بن گیا؟ عیداتن. کیا بن گیا؟ اور یہ کیا بن گیا؟ زینتن. کیا بن گیا؟ اور یہ کیا بن گیا؟ سیاتن. کیا بن گیا؟ سیاتن. یہ عیداتن بن گیا، زینتن بن گیا اور سیاتن بن گیا. پہلے کیا تھا؟ ویدن. واؤ کو گرایا، اس کے بدلے آخر میں تا لائے، تا کے ما قبل کو فتح دیا، عین کلمہ کو ساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت کسرہ دیا، تو عیداتن بن گیا، زینتن بن گیا اور سیاتن بن گیا. اور اگر مصدر مضارع مفتول عین کا ہو، اگر مصدر مضارع مفتول عین کا ہو تو یہ جو ہے نا اس کو فتح دینا بھی جائز ہے. سیاتن کو ساتن پڑھنا بھی جائز ہے، سیاتن کو ساتن بھی پڑھنا جائز ہے. سیاتن کو کسرہ کی جگہ فتح دینا کب جائز ہے؟ جب مصدر مضارع مفتول عین کا ہو. اگر مصدر مضارع مفتول عین کا ہو تو فا کلمہ کو فتح دینا بھی جائز ہے، جیسے سیاتن بھی پڑھنا جائز ہے اور ساتن بھی پڑھنا جائز ہے. واو ساکن، واو ساکن غیر مدغم، یہ جو اجلف وازن میں آ رہی ہے، آپ کو پتہ نا جو ادغام والا ہوتا ہے اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے. اب اجلف وازن میں جو پہلی واو ہے وہ ساکن ہے، اور موعدن یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی پہلی یہ واو ساکن ہے. واو ساکن ہو غیر مدغم ہو. موعدن میں جو واو آ رہی ہے یہ واو ساکن بھی ہے اور غیر مدغم بھی ہے. اور اجلف وازن میں جو واو آ رہی ہے وہ واو ساکن تو ہے لیکن مدغم ہے، وہ واو ساکن تو ہے. اب قاعدہ اس میں چلے گا جو مدغم نہ ہوگی. واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آ جائے اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. واو ساکن کسرہ کے بعد آ جائے اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. اب موعدن میں دیکھو واو ساکن آئی ہے، غیر مدغم آئی ہے، کسرہ کے بعد آئی ہے، اس کو یا سے بدل دیا تو موعدن سے کیا بن گیا؟ میعادن. موزارن واو ساکن ہے، غیر مدغم ہے، کسرہ کے بعد آ گئی ہے، اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو موزان ان سے کیا بن گیا؟ موزان ان سے کیا بن گیا؟ اجلف وازن. اجلف وازن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ واو ساکن ہے لیکن مدغم ہے. واو ساکن ہے، کسرہ کے بعد بھی آ رہی ہے لیکن مدغم ہے. واو ساکن بھی ہے، کسرہ کے بعد بھی آ رہی ہے لیکن مدغم ہے. مؤثرن میں دیکھیں یا ہے، یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے. یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے. یہ جو مجزن میں یا آ رہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ادغام والا جو حرف ہوتا ہے اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے. اس میں جو یا آ رہی ہے یہ مدغم ہے، اس میں یا کون سی ہے؟ اور جو مؤثرن میں یا آ رہی ہے وہ ہے غیر مدغم. یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، ضمہ کے بعد آ جائے اس کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے. یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، ضمہ کے بعد آ جائے اس کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے. اب مؤثرن میں دیکھ رہے ہیں یا ساکن ہے، غیر مدغم بھی ہے، ضمہ کے بعد آ گئی ہے، اس کو واو سے تبدیل کیا تو مؤثرن سے موثرن ہو گیا. مؤثرن سے یوئی کی نونا، یا ساکن بھی ہے، غیر مدغم بھی ہے، ضمہ کے بعد آ بھی گئی ہے، اس کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے. واو سے تبدیل کر دیا تو یوئی کی نونا سے کیا بن گیا؟ یو کی نونا. یوئی کی نونا سے کیا بن گیا؟ یو کی نونا. قاتل الف آ جائے، الف آ جائے. اب یہ ہے معروف، اس میں ہے قاتلہ. جب آپ اس سے بنائیں گے مجہول تو فا کلمہ کو دیں گے ضمہ. اب الف ضمہ کے بعد آ جائے گا. جب الف ضمہ کے بعد آ جائے تو اس الف کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے. الف کو واو سے تبدیل کرنا یہ قاتلہ ہے. جب فا کلمہ کو مجہول بناتے ہو فا کلمہ کو دیں گے ضمہ تو الف کس سے بدل جائے گا؟ واو سے. الف کو ضمہ کے بعد واو سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے قاتلہ سے کیا بن جائے گا؟ قوتلہ. قاتلہ سے کیا بن جائے گا؟ قاتلہ سے کیا بن جائے گا؟ محرابن ہے. جب آپ اس سے جمع اقصا بنائیں گے نا تو جمع اقصا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے پہلے دو حرف ہوں گے وہ دونوں ہی مفتوح ہوں گے. تو محرابن سے جب ہم نے جمع اقصا بنایا تو یہ جو میم ہے اس پر بھی ہم نے فتح دے دیا، جو ہا ہے اس پر بھی ہم نے کیا دے دیا؟ فتح دے دیا. اور تیسری جگہ آ گیا الف جمع اقصا. تیسری جگہ کیا آ گیا؟ الف جمع اقصا. اب یہ جو را ہے، ابھی تو محرابن ہے نا، را پر فتح ہے، اس وقت پھر الف کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر آ جائے گا کسرہ.
جب اس پر کسرہ آئے گا تو یہ الف کسرہ کے بعد آ جائے گا. یہ الف کس کے بعد آ جائے گا؟ کسرہ کے بعد آ جائے گا. اب قاعدہ یہ ہے کہ الف کسرہ کے بعد آ جائے اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. الف کسرہ کے بعد آ جائے اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے محرابن سے محاریب، محرابن سے، اب محرابن سے محاریب کیسے بنا ہے؟ پہلے دونوں حرف جو ہے ان پر فتح دیا، تیسری جگہ الف جمع اقصا آیا، الف کے بعد والا جو حرف تھا اس پر کسرہ دیا. اب یہ جو یا ہے یہ الف سے بدلی ہے. الف کسرہ کے بعد آ گیا تھا، اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہو گیا. ہم نے یا سے تبدیل کیا تو محاریب بن گیا. کیا بن گیا؟ اسی طرح مدراب ان سے جب ہم بنائیں گے نا جمع اقصا تو پہلے دونوں حرف ہو جائیں گے مفتوح، پہلے دونوں حرف کیا ہو جائیں گے، اور تیسری جگہ آ جائے گا الف جمع اقصا، تیسری جگہ کیا آ جائے گا، اور الف جمع اقصا کے بعد جو حرف ہے اس پر ہم نے کسرہ دیا، اور اس کے بعد الف تھا. یہ جو یا ہے یہ الف سے بدل کے آئی ہے. اس الف کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہو گیا. الف کو یا سے تبدیل کر دیا تو مدراب ان سے مداریب ہو گیا. مدراب ان سے، بولو مدراب ان سے ایو تاکدہ. واو اصلی آ جائے باب افتعال کے فاق. یہ جو ایو تاکدہ ہے یہ ایج تانبہ کے وزن پر ہے. اب یہ جو واو آ رہی ہے نا باب افتعال کے فا کلمہ میں آ رہی ہے. واو کہاں پر آ رہی ہے؟ باب افتعال کے فا کلمہ میں آ رہی ہے. یہ جو ای تاثر ہے یہ بھی ایج تانبہ کے وزن پر ہے. اور یہ جو یا ہے یہ فا کلمہ میں آ رہی ہے. یا کہاں پر آ رہی ہے؟ فا کلمہ میں آ رہی ہے. اب قاعدہ یہ ہے واو اور یا اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے تو اس واو اور یا کو تا سے تبدیل کر دیں گے. اس واو اور یا کو کیا کریں گے؟ تا سے تبدیل کر دیں گے. پھر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. پھر تا کا تا میں ادغام کرنا واو اصلی یا اصلی باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے اس واو اور یا کو تا سے تبدیل کر دیں گے. پھر تا کا تا میں ادغام کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب یہ ہے ایو تاکدہ، یہ ہے ای تاثرہ. یہ واو بھی اصلی ہے، یہ یا بھی اصلی ہے. اس واو کو تا سے تبدیل کر دیا، اس یا کو تا سے تبدیل کر دیا تو ایو تاکدہ سے ات تاکدہ ہو گیا اور ای تاثرہ سے ات تاثرہ ہو گیا. اب ادغام کرنا واجب ہو گیا. تا کا تا میں ہم نے ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتاکدہ اور یہ بن گیا اتاثرہ. یہ کیا بن گیا؟ اتاکدہ اور یہ کیا بن گیا؟ اتاثرہ. سمجھ آ گئی جی؟ دو متحرک واو کسی کلمہ کے شروع میں جمع ہو جائیں. دو متحرک واو کسی کلمہ کے شروع میں جمع ہو جائیں جی. تو جو پہلی واو ہوگی نا، جو پہلی واو متحرک ہوگی، جو پہلی واو متحرک ہوگی اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. اب اواصل کو دیکھ لیں. دو متحرک واو کلمہ کے شروع میں آ گئی، پہلی واو کو حمزہ سے وجوباً تبدیل کر دیا تو وواصل سے کیا بن گیا؟ اواصل. وواصل سے کیا بن گیا؟ وویصل. اب دیکھیں جی دو متحرک واو کلمہ کے شروع میں آ گئی، پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو بن گیا اویصل. وویصل سے کیا بن گیا؟ اویصل. وویصل سے کیا بن گیا؟ اویصل. قاعدہ یہ ہے کہ واو مضموم کلمہ کے شروع میں آ جائے، واو مکسور کلمہ کے شروع میں آ جائے یا واو مضموم کلمہ کے درمیان میں آ جائے. واو مضموم کلمہ کے شروع میں آ جائے، واو مکسور کلمہ کے شروع میں آ جائے یا واو مضموم کلمہ کے درمیان میں آ جائے، اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے. وجوہ ان کو دیکھیں. واو مضموم ہے، کلمہ کے شروع میں آ گئی ہے، اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے. اگر ہم اس کو حمزہ سے تبدیل کریں تو وجوہ ان سے کیا بن جائے گا؟ وجوہن. وشاہن واو مکسور ہے، کلمہ کے شروع میں آ گئی، اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز تھا، ہم نے تبدیل کر دیا تو وشاہن سے اشاہن ہو گیا. وشاہن سے اشاہن ہو گیا. ادورن واو مضموم ہے، کلمہ کے درمیان میں آ گئی ہے، اس واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے. اگر ہم اس کو حمزہ سے تبدیل کریں تو ادورن سے ادورن بن جائے گا. ادورن سے ادورن بن جائے گا. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں اگر واو مفتوح ہو کلمہ کے شروع میں آ جائے، یہ تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے نا واو مضموم یا مکسور ہو، اگر واو مفتوح کسی کلمہ کے شروع میں آ گئی ہے اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا شاذ ہے، خلاف قانون ہے، آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ واحدن کے اندر واو کو تبدیل کریں گے تو یہ خلاف قانون ہے. واحدن سے آحدن پڑھنا خلاف قانون ہے. وناتن سے اناتن پڑھنا خلاف
واو مفتوح کلمہ کے شروع میں آ جائے اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا خلاف قانون ہے. وعدن سے آدن پڑھنا خلاف قانون ہے. وناتن سے اناتن پڑھنا خلاف. سمجھ آ گئی ہے؟ یاد ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.